والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، دی قرآن اکیڈمی کی جانب سے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے 4 اولیاء کرام کی مقدس ہستیوں پر 4 پروگرام ہو چکے ہیں۔ حضرت پیران پیر پر پوڈ کاسٹ ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز پر پوڈ کاسٹ ہوا، حضرت خواجہ بندہ نواز پر پوڈ کاسٹ ہوا، حضرت موسیٰ قادری پر پوڈ کاسٹ ہوا۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ سید الابدال سلطان الفقراء سید شاہ عبد اللطیف لاؤبالی الحموی قدس سرہ العزیز کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے، جو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دکن میں تشریف فرما ہیں، اور سرکار لاؤبالی قدس سرہ العزیز سے وابستہ ہزاروں افراد اس وقت دکن میں پائے جاتے ہیں، جن کے دل کی دھڑکنوں میں سرکار لاؤبالی بسا کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللطیف لاؤبالی کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، خاندانی پس منظر کیا ہے، اور پھر ان کے اثرات دکن پر کیا مرتب ہوئے، سلسلہ قادریہ کی آپ نے کیسے خدمت انجام دی، یہ اس قسم کی بہت سی باتیں انشاءاللہ تعالی آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے، سمجھیں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے، دی قرآن اکیڈمی کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے خطاب فرمانے کے لیے اور ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے سرکار لاؤبالی قدس سرہ العزیز کے جانشین خلف اکبر سجادہ نشین بارگاہ سرکار لاؤبالی شان اہل سنت حضرت مولانا سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری مدظ اللہ العلی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو کہ نامزد سجادہ نشین ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے اس وقت دکن میں نمائندہ ہیں، اور پھر سرکار لاؤبالی قدس سرہ العزیز کی آپ پر بے پناہ عنایات ہیں، زبردست شاعر ہیں، اور عربک لینگویج میں آپ نے PhD کر رکھا ہے، جامعہ نظامیہ سے آپ نے فقہ میں کامل کیا ہے، بہت جگید عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو فرمانے والے میرے بڑے بھائی حضرت عارف پاشا صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آج کے کوشچن کے ذریعے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سرکار لاؤبالی کا ذکر مبارک حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر سے ہماری عقیدتوں میں اضافے کا باعث بنے گا اور ہمارے تعلق کی مضبوطی کا سبب بنے گا۔ حضرت عارف پاشا صاحب قبلہ کی خدمت میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک کا جو فیضان پھیلا ہے دکن میں اور پوری دنیا میں، غوث پاک کے فیضان کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سرکار لاؤبالی کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور دی قرآن اکیڈمی کو کہ یہ مبارک علمی سلسلہ آپ نے جاری کر رکھا ہے، اور سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے 396 عرس شریف کے مبارک موقع پر یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے اور نشر ہونے والا ہے۔ اور سلسلہ کلام کا آغاز آپ نے سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے حوالے سے کیا ہے، جو بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نسب کے اعتبار سے بھی، مشرب کے اعتبار سے بھی قادری ہیں، نہ صرف یہ کہ قادری ہیں بلکہ خالص قادری ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ صرف اور صرف قادری سلسلے ہی سے اپنی بیعت رکھتے ہیں، اپنی خلافت رکھتے ہیں، اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اولیاء امت میں سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں جاری و ساری ہوا۔ زمین کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، عرب سے لے کے عجم تک، پوری دنیا میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی متعارف ہے، اور آپ کی تعلیمات مبارکہ سے لوگ فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ بے شک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تو ایک سمندر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو کھل کے گفتگو آج کے اس ٹاپک میں نہیں ہو سکتی۔ اس فیضان کے حوالے سے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی، جتنے بزرگان سلسلہ سے سلاسل طریقت جاری ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلفاء کے ذریعے، ان کے جانشینوں کے ذریعے ان کے سلسلے کا کام آگے بڑھتا ہے، ان کے سلسلے کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ عموماً ایسا تو دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر کی، باطن کی اور ہر طرح کی خوبیوں سے اس طرح ممتاز اور مشرف فرما ہے اولیاء امت میں کہ کئی اعتبارات سے آپ اپنی انفرادی شان رکھتے ہیں۔ فیضان کے حوالے سے صرف ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے متعلق اس پوڈ کاسٹ کے موقع پر، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا جو فیضان جاری ہوا، آپ کا علمی فیضان جو جاری ہوا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، خاص خصوصیت ہے کہ آپ کی اولاد کے ذریعے سلسلہ
بہت بڑے پیمانے پر آگے بڑھا۔ مثال کے طور پہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک پیر طریقت ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک بہت بڑے مصلح امت اور بہت بڑے عالم دین امام وقت ہیں، اور آپ نے جو مدرسہ سنبھالا تھا، آپ کے شیخ حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا جو مدرسہ آپ نے سنبھالا تھا، اس مدرسے کی تعلیمی تدریسی خدمات کا بھی اپنا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ تو اتنا بڑا مدرسہ آپ کے بعد کس نے سنبھالا؟ تو آپ کے دیگر شاگردوں نے نہیں سنبھالا، خود آپ کے خاندان سے آپ کے صاحبزادوں نے سنبھالا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پوتے حضرت سیدنا عماد الدین ابو صالح نصر قادری نے مدرسے کے انتظام کو سنبھالا، اور وہ قاضی القضات ہوئے بغداد میں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں میں سب سے بڑھ کر وہ مشہور معروف ہے، اور بغداد میں عباسی سلطنت کے دور میں آپ قاضی القضات ہوئے، اور آپ کے بارے میں یہ بات ریکارڈ ملتی ہے کہ آپ پہلے حنبلی بزرگ ہیں کہ جو بغداد میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان سے پہلے احناف اس منصب پر فائز رہے تھے سیدنا امام ابو یوسف قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے زمانے سے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عماد الدین ابو صالح نصر قادری کے بعد سیدنا ظہیر الدین ابو سعود شمس الدین ابو نصر محمد قادری مدرسے کے متولی ہوئے۔ ان کے بعد پھر سیدنا سید شاہ ظہیر الدین ابو سعود احمد قادری مدرسے کے متولی ہوئے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق، سیدنا عماد الدین ابو صالح نصر، سیدنا شمس الدین ابو نصر محمد، سیدنا ظہیر الدین ابو سعود احمد قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں نسلاً بعد نسلاً ایسے علماء اور ایسے محدثین ہوئے کہ جنہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کو سنبھالا۔ تو سرکار کے خانوادے میں جو علم ظاہری کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا انفرادی وصف کمال ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے فیضان کے حوالے سے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر، پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ اولیاء امت کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کوئی صاحبزادے ولی ہوں، ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امت میں سے بڑے بڑے اولیاء ملتے ہیں کہ ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن ان کے صاحبزادے کا نام نشان زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، ان کے ایک آدھ صاحبزادے صاحب ارشاد ہو جاتے ہیں، یعنی والد بھی ولی ہیں، صاحبزادے بھی ولی ہیں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے بعض وقت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ولی کامل ہے اور ان کے دو صاحبزادے اپنی جگہ صاحب ارشاد ہوئے، تو یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے، اولیاء امت کی اب تک کی ریکارڈڈ تاریخ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے واحد ولی ہیں کہ جن کے 10 صاحبزادے صاحب ارشاد ہوئے، سبحان اللہ، اور 10 صاحبزادے آپ کے اس طرح صاحب ارشاد ہوئے کہ 10 کے 10 فتوے دیا کرتے تھے، 10 کے 10 وعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، 10 کے درس حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک صاحبزادے آپ کے مصر میں پہنچے، ایک آپ کے صاحبزادے کردستان میں پہنچے، بغداد میں تو آپ کے صاحبزادے رہے۔ اس طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے حوالے سے ایک پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، آپ کی صلبی اولاد میں، آپ کی نسل میں بھی اللہ رب العالمین نے ظاہر کے باطن کے علم کی بہت بڑی فراوانی عطا فرمائی۔ اب ولایت کے حوالے سے تو بولنا ہی کیا ہے، ایک جملہ بول کے میں اس سوال کے جواب کو ختم کروں گا کہ سلسلہ قادریہ عالیہ یقیناً ایک انٹرنیشنل سلسلہ ہے، اس پر کسی ایک خاندان کی ادارہ داری نہیں ہے، اس میں سب امت کے افراد اس میں شامل ہیں۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی خلفاء ہوئے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے جیسی ذات گرامی ایک واسطے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شامل ہیں۔ وہ ایک سمندر ہے، لیکن پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آج 900 سال سے سلسلہ قادریہ عالیہ کا جو زور ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذریعے ہے۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی خصوصیت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیاء امت میں یہ ایک خصوصی شان ہے کہ آپ کے سلسلے کا، آپ کے علم فیضان کا پورا زور آج بھی آپ کے اولاد کے ذریعے ہے۔ سبحان اللہ، اور انہی میں سے سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤ علی قدس اللہ سبحان تعالیٰ اللہ۔ بہت یقینی طور پر یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات مبارکہ پر، اور واقعی پوری دنیا میں ہر زمانے میں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے سلسلے میں ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں غوث پاک کی اولاد میں، جنہوں نے اس سلسلے کو بہت پھیلایا ہے۔ یہ بڑے پیر پر اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور احسان ہے۔ اب ہم سرکار لاؤبالی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللطیف لاؤبالی قدس سرہ العزیز سب قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی محبت دکن کے لوگ کرتے ہیں، اور سرکار لاؤبالی سب قادریہ میں انفرادی شان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔
سرکار لاؤبالی کو پہلا سوال یہ میں کروں گا کہ سرکار لاؤبالی کو لاؤبالی کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیدا کب ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد گرامی کون ہیں، اور پھر آپ کا خاندان مبارک، چونکہ غوث پاک کے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ ہما کب تشریف لے گئے، کون ہما گئے، کیسے ہما جانا ہوا اس مبارک خاندان کا، اور پھر وہاں سے سرکار لاؤبالی کی آمد کا کب ہوئی، کس عمر میں سرکار لاؤبالی تشریف لائے۔ ایک ساتھ 4-5 سوالات ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالیں۔ ہما کب منتقل ہوئے، پیدائش کب ہوئی، بچپنا کہاں گزرا، ہندوستان آمد کب ہوئی، ان ساری باتوں پر روشنی ڈالیں تو بڑی نوازش۔ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، سرکار پیرانی پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق جو کہ دوسرے القادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ سرکار العزیز رسول کی اللہ اولاد میں سے، جی ہاں تقریباً اولیاء ہندوستان میں رزاقی ہی نظر آتے ہیں، رزاقی نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ ایک خصوصی عنایت ہے حضرت سرکار عبدالرزاق کی ہندوستان پر کہ ہندوستان پر نظر توجہ فرمائی۔ بہرحال سرکار بڑے پیر کے دوسرے صاحبزادے کی اولاد میں سے سرکار سیدنا سید شاہ تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق القادری البغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی اولاد میں سے سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہیں۔ سرکار سیدنا سید شاہ تاج الدین ابو بکر عبد الرزاق قادری کے صاحبزادے سیدنا سید شاہ عماد الدین ابو صالح نصر القادری البغدادی قاضی القضات قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز گزرے ہیں جی، اور ان کے 12 صاحبزادے ہوئے، اور اس سب قادریہ کے جتنے بزرگان دین ہیں ان سب کے شجرے جا کر ان 12 صاحبزادوں میں سے کسی نہ کسی پر منتہی ہوتے ہیں۔ تو اس سب قادریہ کے جتنے بزرگ ہیں سب سرکار سیدنا سید شاہ عماد الدین ابو صالح نصر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکار میرا حسین بغدادی ہوں، سرکار معشوق ربانی ہوں، سرکار شاہ رفیع الدین قادری ہوں، سرکار سیدنا سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری ہوں، سرکار سیدنا سید شاہ ابوالحسن القادری ہوں، سرکار سیدنا سید شاہ اسماعیل قادری ہوں، یہ سب جتنے بزرگان ہیں سب کا تعلق انہیں سے ہے۔ اب خاندان بغداد سے ہما کب پہنچا، یہ ایک بالکل مشہور ترین بات ہے، یعنی پوری عرب دنیا میں یہ بات بہت مشہور ہے، معروف ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مبارک بغداد سے ملک شام کو منتقل ہوا، ہما کے مقام پر منتقل ہوا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت میں حضرت سیدنا سید شاہ سیف الدین ابو زکریا یحییٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہوئے ہیں، 5ویں پشت میں ہیں، اور وہ بغداد شریف سے ہما شریف کی طرف منتقل ہوئے۔ اب ہما شریف کو حضرت سرکار سیدنا سید شاہ سیف الدین ابو زکریا یحییٰ قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا تشریف لے جانا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر میں بغداد شریف کے بعد سلسلہ قادری عالیہ کا سب سے بڑا اگر کوئی مرکز قائم ہوا تو ہما شریف میں قائم ہوا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساؤتھ انڈیا میں اسی ہما شریف کے خانوادے یہاں جو تشریف لائے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سلسلہ قادریہ کا پورا زور انہی کے ذریعے ہے۔ بغداد شریف کے بعد دوسرا بڑا مرکز قادریہ سلسلے کا ہما شریف بنا، ملک شام بنا، ملک شام میں ہما شریف بنا، اور سرکار سیدنا سیف الدین یحییٰ قادری کے جو سرکار غوث پاک کے 5ویں پوتے ہوتے ہیں وہ تشریف لے گئے، سیف الدین یحییٰ قدس سرہ العزیز۔ یہ اس طرح خاندان منتقل ہوا۔ یہ سرکار لاؤبالی کے کون سے دادا ہوتے ہیں؟ 10ویں پشت میں سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی 10ویں پشت میں 10ویں پشت میں یہ دادا ہوتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی 4 پشتوں کے بعد 5ویں صاحبزادے ملک شام تشریف لے گئے، پھر 10 نسلیں وہیں گزری، ملک شام میں گزری۔ پھر اس کے بعد سرکار لاؤبالی 15ویں پشت میں ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد پھر سرکار لاؤبالی ملک شام سے تشریف لائے ہندوستان کی طرف۔ پیدائش کے حوالے سے کوئی کس سال کس ہجری میں؟ پیدائش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1050 سن ہجری یا اس کے آس پاس با اختلاف روایت سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے وصال مبارک کی تاریخ ہے، سال ہے، یعنی 3-4 سال میں انشاءاللہ 400 سال، یہ 50 سال کے بعد، اور 50 سال 5 سال کے بعد انشاءاللہ، 5 سال کے بعد، 5 کا بلکہ اب 4 سال سمجھے 1446 ہجری ہے نا، تو 4 سال کے بعد انشاءاللہ 400 سال اور انشاءاللہ سرکار لاؤبالی کا منایا جائے گا، مگر وہ با اختلاف روایت ہے، جو جس روایت سے عرس ہو رہا ہے اس مناسبت سے ایک ایوریج اندازے کے مطابق، ایک ایوریج اندازے کے مطابق انشاءاللہ 4 سال کے بعد سرکار لاؤبالی کی عرس مبارک کے 400 سال انشاءاللہ 400 سال تقریباً انشاءاللہ منعقد ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا وصال مبارک 1050 سن ہجری اس کے اندر باہر کی تاریخوں میں ہوا ایک اندازے کے مطابق۔ تب پیدائش مبارک کا سال الگ سے لکھا ہوا نہیں ہے، اور یہاں پر پہنچ کر بہت سارے لوگ حیرت میں پڑتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے کیوں نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا کچا سوال وہ لوگ کریں گے جن کو سلسلہ قادریہ عالیہ کے فیضان سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ فیضان قادریت سے واقف ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ سلسلہ قادریہ عالیہ میں کسی بھی شخصیت کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، یہ سلسلہ قادریہ عالیہ کی پہچان ہے۔ بس اہم باتیں بول کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ایک ہی شخصیت کو
فوکس کیا جا رہا ہے اور قیامت تک فوکس کیا جاتا رہے گا، وہ شخصیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ایسا سورج ہے کہ اس سورج کے سامنے کوئی تارہ چمک کے اپنے الگ شناخت اور پہچان قائم نہیں کر سکتا. تو اب اس واسطے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زیادہ معلومات درج نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ معلومات درج نہیں ہے کہ قادریہ سلسلے میں مرکز عقیدت نہ سرکار لاؤبالی ہے، نہ سرکار سیدنا سیف الدین یحییٰ قادری ہیں، نہ یہ سلسلہ ہمار شریف کا سلسلہ ہے، نہ کرنول شریف کا سلسلہ ہے. یہ سلسلہ بغداد شریف کا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے، اور آپ ہی کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اس واسطے دیگر بزرگوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ تذکرے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض معلومات نہیں. اب آپ اندازہ ایسا قائم کر سکتے ہیں کہ 1050 ہجری میں اگر ایک کم و بیش وصال مبارک کا سال اگر سمجھا جائے اس کے آگے پیچھے، تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی عمر مبارک کے بارے میں کہ مور دین 90 ایئرس تو ہوئی ہے، اندازہ ہے. اور ہندوستان میں جو جلوہ فرمائی ہوئی وہ 20 سال کی عمر، یعنی 960 کے آس پاس سرکار لاؤبالی کا سن پیدائش بن سکتا اس ہے. کے آگے پیچھے، بالکل اس کے آگے پیچھے 960 ہجری کے آس پاس آپ کا. اس کی تائید تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ آپ کے والد محترم جن سے آپ کو بیعت خلافت ہے، سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری حموی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، ان کا وصال مبارک 1010 ہجری میں ہوا ہے. اچھا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری خلافت ہے آپ کے دادا کے چچازاد بھائی سے، سرکار سیدنا سید شاہ احمد قادری الحموی سے، ان کا وصال 1011 ہجری میں ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ولادت مبارک شاید ایسا بتا رہے ہیں کہ 960 ہجری کے اندر کا زمانہ ہو سکتا ہے. جی. پیدائش کا تو زمانہ الحمدللہ متعین ہو گیا. پھر سرکار لاؤبالی کس عمر میں ہندوستان تشریف لائے، اس حوالے سے یہ بات تو تاریخوں میں تذکروں میں متفق طور پہ لکھی گئی کہ آپ عنفوان شباب میں تشریف لائے. عنفوان شباب کا یہ فارسی کتاب میں ایسا لکھا ہے کہ عنفوان شباب مطلب بالکل ٹینیج 21 کے آس پاس، 20 سال کے اندر، یعنی بالکل ینگ ایج میں سرکار لاؤبالی کا ہندوستان آنا ہو گیا. کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے کہ آپ کا آنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ آپ کے والد محترم آپ کو یہاں بھیجنا چاہتے تھے. ہندوستان کیا کرنے کے لیے آنے کا آپ کا ارادہ ہوتا، کیا علم حاصل کرنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے؟ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ تو ایسا نہیں تھا کہ تجارت کے لیے آپ ہجرت کر کے دوسرے مقام پہ چلے جائیں. اور ہمار شریف سے نکل کر ہندوستان میں یہاں کون سے ایسے بڑے مدرسے جامعات قائم تھی کہ جہاں پر آ کر آپ علم حاصل کرتے؟ نہ آپ کا آنے کا کوئی ارادہ تھا. اس بات کی تصدیق تائید بھی ہوتی ہے تذکروں سے. آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا، نہ آپ کے والد محترم کا ارادہ تھا آپ کو یہاں بھیجنے کا. اس کی باقاعدہ تصدیق اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عنفوان شباب میں آپ کے والد محترم نے آپ کے نکاح کا ارادہ کیا تھا اور آپ کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا آپ کے چچازاد بہن سے. تو مطلب یہ کہ ایسی کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی کہ وہاں سے نکل کے جانا ہے، وہیں پہ رہنا ہے، یہ ارادہ تھا. اسی واسطے آپ کی چچازاد بہن سے آپ کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا. ایسے وقت جب کہ آپ کا رشتہ ہو چکا تھا، اب یہاں پر اب جو لوگ تصوف سے، طریقت سے، کشف سے، الہام سے جن لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے. لیکن جن لوگوں کو اس طرح کی باتوں سے واقفیت ہے، نسبت ہے، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اچانک یہ آنے کا ارادہ کیوں ہوا. تو آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے آپ کو اشارہ ہوا کہ فلاں مقام پہ آپ تشریف لے جائیں، اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور اچانک آپ کی آمد کیوں ہوئی اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد جس بڑے پیمانے پر دین اسلام کی تبلیغ ہوئی، اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا یہاں آنا کس لیے ضروری تھا اور اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا تھا. سبحان اللہ. اچھا، پھر اب یہ تو مذہب اسلام، دین اسلام کی اشاعت کے حوالے سے. پھر اس کے بعد سلسلہ قادری عالیہ کی جو بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے ذریعے. اور یہاں جو کئی اکابر اولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مشرف ہوئے سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی وساطت سے، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت. یعنی آپ کے ارشاد فرمانے کے مطابق دو بڑی حکمتیں ہیں سرکار لاؤبالی کی تشریف آوری پر. پہلی حکمت یہ ہے کہ سلسلے قادریہ کی اشاعت ہو، اور اس سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام میں ایک نئی جان پڑے، بالخصوص رائل سیما کے علاقے میں اور آندھرا اور تلنگانہ کے علاقے میں اسلام کی اشاعت ہو. تو یہ دو بڑے مقاصد کے تحت سرکار لطیف لاؤبالی ہندوستان کی طرف تشریف لائے. اسلام بھی پھیلا، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی سرکار لاؤبالی کی تشریف آوری کی وجہ سے بڑی جان آئی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے متوسلین پر سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، اور سلسلہ قادری عالیہ کا کیسا فیضان آپ کے وساطت سے نصیب ہو رہا ہے آپ کے متوسل. تو بہت سی باتیں الحمدللہ جاننے کا موقع ملا، آپ کا پس منظر. ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے بیعت کن بزرگوں سے فرمائی تھی، اور سلسلہ تو مجھے پتہ ہے سلسلہ قادریہ ہی میں آپ نے بیعت فرمائی ہے، کن بزرگوں سے آپ نے
آپ بیعت کی تھی، کن سے آپ کو خلافت حاصل تھی؟ یہ بات تو بالکل ڈکلیئر ہے، شجرے موجود ہیں الحمدللہ، اور تذکروں میں صاف طور پہ منقول ہے کہ اب جیسا کہ ابھی گفتگو کے آغاز میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے غیر معمولی برکت عطا فرمائی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اکثر زیادہ تر طریقہ یہ ہے کہ وہ باہر کسی اور سلسلے کی طرف مراجعت نہیں کرتے، ان کی خلافت ان کی خاندانی خلافت ہوتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں آپ کی اولاد میں جو خلافت چل رہی تھی، سیدنا تاج الدین ابوبکر عبد الرزاق قادری سے ہو کر سیدنا سیف الدین یحییٰ قادری سے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان میں جو آپ کی آبائی خلافت، وہی خلافت آپ کو حاصل ہوئی. اور باقاعدہ یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے والد مکرم کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ عالیہ میں بیعت بھی کی، اور آپ کے والد محترم سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہوئی. البتہ وہ جو دوسری خلافت ہے سرکار سیدنا سید شاہ احمد القادری الحموی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے، یعنی دو، ایک تو اپنے بابا سے اور ایک چچیرے دادا کے چچازاد بھائی سے. دادا کے چچازاد. اچھا، دادا کے چچازاد بھائی بھی ڈائریکٹ چچازاد بھائی نہیں، سیکنڈ کزن سمجھیا. بہرحال وہ بھی ایک خاندانی بزرگ ہی تھے. فائدہ اس کا یہ ہوا سرکار لو علی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو کہ 2 واسطے کم ہو گئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج جو سلسلہ شجر مبارک دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں وہ ان کے والد گرامی سے دیا جاتا ہے یا پھر حضرت احمد القادری؟ یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. شجرا تو سہولت کے لیے ایک طریقے سے دے دیتے ہیں، شجرا کس طریقے سے دیا جائے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. جب دونوں خلافتیں ملی ہیں تو دونوں قسم کے فیضان جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے. البتہ البتہ کس سے ہوئی، یا دونوں سے بیعت ہوئی ہے؟ بیعت تو سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری آپ کے والد گرامی سے بیعت ہوئی. البتہ 2 خلافتیں آپ نے لی، ایک اپنے بابا حضرت شاہ طاہر قادری سے، ایک اپنے دادا رشتے کے دادا حضرت احمد القادری سے. 2 خلافتیں آپ کو حاصل ہوئی. اس خلافت کی برکت یہ ہوئی کہ 2 کم واسطوں سے پاک سے یہ خاص بات پہنچ گئے. تو اس طرح 2 خلافتیں دونوں قادری خلافتیں، نسباً قادری، اور بالکل یہ بات خاندان بھی ایک ہے، نسب بھی ایک ہے. اور سلسلہ تو خیر کوئی اور سلسلے کی طرف مراجعت کبھی اس خاندان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9ویں پشت کے صاحبزادے ہیں سیدنا شہاب الدین ابو صالح احمد قادری. ان کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک صاحبزادی کی اولاد میں سیدنا احمد قادری ہیں، ایک صاحبزادی کی اولاد میں سرکار لو. اب آ جاتے ہیں ہندوستان کی طرف. ہندوستان جب تشریف لائے تو سرکار والی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے موجود جن کے ساتھ سرکار تشریف لائے اور آئے ہندوستان. تو کن کن مقامات سے آپ کا گزر ہوا، اس پر بھی تھوڑی سی توجہ. اس بارے میں تذکروں میں صاف طور پہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ 50 درویش آپ کے ہمراہ تھے جب آپ ہندوستان تشریف لائے تھے. اور راستہ جو بتایا گیا ہے، پہلے آپ بیجاپور تشریف لائے، پھر وہاں سے گولکنڈہ پہنچے. اب حیدرآباد سمجھیے، مطلب اس وقت سلطان ابراہیم قطب شاہ کا زمانہ تھا. اب حیدرآباد شہر بسا نہیں تھا، 4 مینار بنا نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے. گولکنڈہ تشریف لائے، پھر یہاں سے عالمپور تشریف لے گئے، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے آج بھی اسی نام سے. اس کے بعد پھر آپ کرنول تشریف لے گئے. پھر کرنول گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے کرنول ہی میں آپ کا قیام رہا. کرنول ہی میں قیام رہا. اب کرنول جانے کے بعد سب سے بڑی کرامت جو لوگوں نے دیکھی وہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، بہت سے نئے لوگ ہوں گے جو پوڈ کاسٹ دیکھیں گے. تو اس کرامت کی طرف ایک اشارہ اگر آپ دے دیں. بس اشارتاً میں عرض کروں گا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. مسلمان کم تھے، بالکل تعداد میں کم تھے اس زمانے میں، اگرچہ کہ اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، مگر تعداد کم تھی. اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اس علاقے کے لوگ. سرکار لاہوری کی جب کرنول میں آمد مبارک ہوئی تو مشہور کرامت ہے کہ وجے نگر امپائر کے آخری راجا گوپال، جن پر وجے نگر حکومت کا خاتمہ ہو گیا آگے چل کر، عادل شاہیوں نے ان کو شکست دی اور نواب عبدالوہاب خان نے عادل شاہی حکومت قائم کی. پھر اس کے بعد اچھا وجے نگر امپائر کے آخری گورنر راجا گوپال، جن کے کرنول سے شکست کے بعد یہاں سے بھاگ نکلنے کا جو راستہ ہے آج بھی کرنول میں مشہور ہے، اس کو تیلگو میں گوپال جگی کہتے ہیں، یعنی وہاں سے نکل کے وہ چلے گئے تھے شکست کھانے کے بعد. تو وجے نگر امپائر کے آخری راجا گوپال ان کا نام تھا. اور راجا گوپال کی بیٹی صاحب کے جو افسنے سے فوت ہو گئی تھی، وہ بڑی تفصیلی کرامت ہے. اور سرکار لاہوری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی راجا کی اس لڑکی کو، راجکماری کو، آپ نے بحکم الہی اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا، جس کا نتیجہ نکلا کہ ایک ہی دن میں راجا نے اور رانی نے، اور اس زمانے میں جبکہ آبادی بہت کم ہوتی تھی، پاپولیشن بہت کم ہوتا تھا، اس زمانے میں کئی ہزار لوگ ایک دن میں اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. 1000 کئی ہزار کا مطلب آپ آج کے دور میں مت سمجھیے، آج تو 800 کروڑ کا پاپولیشن دنیا کا بتایا جا رہا ہے، جب ورلڈ پاپولیشن بہت کم تھا اس زمانے میں. اس زمانے کے ہزاروں لوگ کا مطلب آپ سمجھیے آج کے زمانے کے اعتبار سے کم از کم لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. نتیجہ نکلا کہ چونکہ راجا مسلمان ہوا، رعایا مسلمان ہوئی، تو مسلمانوں کو، اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی اس علاقے میں. یہ سرکار لاہوری کا خاص کارنامہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے نکاح کے سمر میں فرمایا، کتنی اولادیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اس حوالے سے بھی سرکار لاہوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا جو مشرب رہا نکاح کرنے کے معاملے میں،
صوفیہ اہل اسلام کے دو مشرب ہیں، ان میں ایک مشرب یہ ہے کہ وہ لوگ نکاح کے لیے جلدی نہیں کرتے ہیں، اور خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے، سرکار پیرانی پیر نے بھی جلدی نہیں فرمائی تھی، 51 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تھا بحکم الہی، تو سرکار لاؤب علی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے کے اختیار فرمایا تھا کہ آپ نے تجرد کی زندگی کو ترجیح دی، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد جب لوگ اصرار کرتے تو آپ فرمایا کرتے کہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال بعد میں اللہ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا کہ ایک محفل میں 2 نکاح کریں، تو بحکم الہی 40 سال سے زائد عمر میں ایک محفل میں پھر آپ نے 2 نکاح فرمائے۔ کن کن خاندانوں میں نکاح فرمایا اس کی کچھ تفصیل ملتی اس کی باقاعدہ تفصیل ملتی ہے، اس کے شجرے ملتے ہیں، پورا اس کا پورا ریکارڈ ملتا ہے۔ ہے؟ پہلا نکاح جو آپ نے فرمایا حضرت سیدتنا ولی شاہمہ صاحبہ قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ سے فرمایا، جو حضرت سیدنا حمزہ حسینی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کی صاحبزادی ہوتی ہیں۔ یہ حمزہ حسینی کہاں پر ہیں، کون ہیں؟ وہ اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں بیجاپور کے حمزہ حسینی، قدیم زمانے سے کتابوں میں اس کا کلیریفیکیشن بھی دیتے آئے ہیں کہ بیجاپور میں ایک بزرگ بہت مشہور ہیں حضرت حمزہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بہت قدیم بزرگ ہیں۔ کس سلسلے سے ان کا تعلق؟ چشتی سلسلہ یا قادری سلسلہ؟ اس میں ہے کہ سرکار بندہ نواز کے اولاد میں سے تھے، بندہ نوازی سلسلے کے بزرگ، یعنی ایک نکاح یعنی سرکار لوبالی کے معنی میں داماد ہوتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز کے اس سلسلے میں ماشاءاللہ۔ دوسری صاحبزادی، یہ بہت سے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ حضرت بندہ نواز سے کنیکشن سرکار لوبالی کے خانوادے کا ہے، یہ ایک نئی بات ہے ہمارے لیے۔ دوسرا نکاح آپ نے فرمایا تو کون بزرگ تھے، کہاں کے تھے؟ سب قادری عالیہ کے قدیم بزرگوں میں جو سب سے مطلب سب قادری عالیہ کے 7 بزرگوں میں سرکار لوبالی اور سرکار بنا حسین بغدادی تو سب سے آخر میں تشریف لائے اور سب سے آخر میں آنے والے متاخرین میں سے ہیں، بالکل جو متقدمین میں سے ہیں، جیسا کہ سرکار سیدنا معشوق ربانی ہے اور سرکار سیدنا سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری ہے، متقدمین سب قادریہ میں سے۔ تو سرکار سیدنا سید شاہ اسحاق ثناء اللہ قادری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کی پوتی سیدتنا فاطمہ صاحبہ سے آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد میں ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں۔ یعنی دو نکاح فرمائے، ایک حسینی سادات سے، ایک حسنی سادات سے، حسینی سادات کا ماشاءاللہ ایک حضرت بندہ نواز کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسری سرکار غوث اعظم دستگیر کے خاندان سے ہیں۔ تو 2 خاندانوں میں یعنی سرکار لوبالی میں سادات کو اور صحیح النسب سادات کو نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اولادیں کتنی ہوئی اور بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہمیں ملتی ہیں؟ اولاد کے بارے میں سرکار لوبالی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی صاحبزادی تولد ہوتا تو آپ فرماتے کہ حاضہ میتن، پھر صاحبزادے کا وصال ہو جاتا۔ اب یہ جو واقعہ مشہور ہے لوگوں میں بھی بچپن سے سنتا آتا تھا، بعد میں جب مطالعے میں وسعت ہوئی تو پتہ چلا کہ سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کا یہ طریقہ آپ کا اپنا طریقہ نہیں تھا، یہ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہی طریقہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا خود پہلے یہ طریقہ رہا کہ کئی صاحبزادوں کے لیے آپ اس طرح فرماتے اور صاحبزادوں کا وصال ہو جاتا، پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی سرکار لوبالی کی۔ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم دستگیر کی کتنی اولادیں رہیں، اس حوالے سے کچھ ملتا ہے کتابوں میں؟ سرکار پیرانی پیر کی اولاد کے بارے میں کچھ اختلاف تو ہے، لیکن مطلب یہ بات تو طے ہے کہ 49 ان کی تعداد رہی جو باحیات رہے، جو پہلے انتقال ہو گیا وہ حاضہ میتون کہہ کے وہ تو الگ ہے، جو باحیات رہے ان کی تعداد، بیٹیاں اور بیٹے، اس میں 20 صاحبزادے اور 29 صاحبزادیوں کا ذکر ملتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، مگر یہ قول سرکار سیدنا سید شاہ تاج الدین ابو بکر عبدالرزاق قادری کا خود قول ہے، تو یہ قابل ترجیح۔ 49 اولادیں ہوئی، اس میں سے 29 بیٹیاں اور 20 صاحبزادے، یہ خود ایک بہت بڑی کرامت۔ 10 صاحبزادے صاحب ارشاد پاک نے ایسا سبحان، اس میں 10 صاحب ارشاد ہوئے، صاحب ارشاد سبحان اللہ۔ تو سرکار لوبالی کی طرف ہم آتے ہیں، رہے کتنے اولادیں باقی؟ بہرحال سرکار لوبالی کا بھی یہی طریقہ تھا، اصل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ وہ سرکار لوبالی کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے، پھر آگے چل کر وہی سلسلہ سرکار لوبالی کی بارگاہ کے 8ویں سجادہ نشین ہمارے پردادا قبلہ کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کئی صاحبزادوں کے وصال پر فرماتے کہ یہ اتنے دن میں پردہ کرنے والے ہیں اور اتنے دن میں ان کا انتقال ہو جاتا۔ تو در حقیقت کیا ہے کہ یہ سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، اور سلسلوں میں فیضان کے حوالے سے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کوئی کام نیا نہیں ہوتا، یہ سب ریپیٹیشنس ہوتے ہیں۔ تو سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں بھی یہ بات ہے۔ اب جو باحیات رہے وہ 5 رہے، 5 صاحبزادے باحیات رہے۔ کون کون ہیں، کہاں کہاں ہیں؟ سب سے بڑے صاحبزادے سرکار سیدنا سید شاہ عبداللہ عبداللہ قادری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ جو سجادہ نشین ہوئے سرکار لوبالی بارگاہ کے سجادہ نشین، پہلے صاحبزادے جن کے نسب مبارک میں آپ تشریف فرما ہے۔ سجادگان کا جو خاندان ہے کرمول کا خانوادہ۔ دوسرا خانوادہ بیجاپور منتقل، بیجاپور میں سرکار سیدنا سید شاہ موسیٰ قادری جو دوسرے صاحبزادے ہیں بیجاپور منتقل ہوئے، ان کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبداللطیف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اولاد نہیں ہو کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ تیسرے صاحبزادے حضرت پیشہ محی الدین ثانی، تیسرے صاحبزادے سرکار پیشہ محی الدین ثانی حیدرآباد میں تشریف لائے، جو سرکار موسیٰ قادری کے جد ہیں، ان کا خانوادہ شہاد آباد ہے۔ بالکل۔ چوتھے صاحبزادے سرکار سیدنا سید شاہ طاہر قادری ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ادھنی میں تشریف جو تشریف لے، اور 5ویں صاحبزادے حضرت
پانچویں صاحبزادے سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری ہیں. آپ نے نکاح نہیں فرمایا, 18 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے, نکاح کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, لہٰذا سلسلہ میں یعنی 5 صاحبزادوں میں سے صرف 3 کی اولادیں باقی ہیں, 2 کی اولادیں نہیں ہیں. ایک نے تو نکاح ہی نہیں فرمایا, اور دوسرے صاحبزادے حضرت موسیٰ قادری نے نکاح فرمایا, ان کو اولاد ہوئی مگر ان کی اولاد پر سلسلہ آپ کے صاحبزادے لاولد اس وقت 3 خانوادے موجود ہیں سرکار لوبالی کے خانوادے. بالکل الحمدللہ. ان 5 صاحبزادوں نے بیعت سرکار لوبالی سے ہی کی. بیعت کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ سرکار سیدنا سید شاہ عبداللہ قادری, سرکار سیدنا سید شاہ موسیٰ قادری, پیر شاہ محی الدین ثانی نے سرکار لوبالی کے ہاتھ پر بیعت کی, اور سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو ویسی طریقے پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت اور خلافت ہونے والی تھی, تو آپ نے سرکار لوبالی سے بیعت نہیں کی بلکہ براہ راست سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. سرکار سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری کے بارے میں البتہ ملتا ہے کہ وہ آپ کا بچپن شریف کا زمانہ تھا. بہرحال آپ اپنے بڑے بھائی سے آپ کو خلافت ملی, حضرت عبداللہ. یہ آپ سرکار لوبالی کی شخصیت کے حوالے سے بہت سی باتیں, آپ 2 جو ازواج ہیں ان کی مزارات کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہمیں مل سکتی ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. حضرت ولی شاہ صاحبہ جو سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی اولاد میں سے ہیں, ان کا مزار مبارک ادھونی میں سرکار شاہ طاہر قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی درگاہ میں ہے. شاہ طاہر قادری کے مزار سے بجانب قبلہ شاہ طاہر قادری کے مزار سے متصل جو مزار ہے وہ حضرت ولی شاہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. دوسری یہ زوجہ مکرمہ سیدتنا بی بی فاطمہ صاحبہ علیہ رحمۃ الرضوان, ان کا مزار مبارک بارگاہ سرکار لوبالی میں اس لمبے چبوترے پر ہے جہاں سرکار سیدنا سید شاہ عیسیٰ قادری مدفون ہیں, جو خاندان کے قدیم متقدمین بزرگوں کے جو مزارات ہیں. میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ حضرت سرکار لوبالی کی بہت سی باتیں جاننے کا موقع ملا. سرکار لوبالی نے اپنے ایک خلیفہ سے بے پناہ پیار کیا, وہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان پر بڑی عنایات سرکار لوبالی کی رہی. حضرت شیخ علی صوفی قدس سرہ العزیز, ان پر اتنی عنایات کیوں ہوئی اور کیسا یہ پیر مرید کا رشتہ تھا, اس پر ضرور توجہ ڈالیں تاکہ بہت سے لوگ جو وابستہ ہیں, اور اس زمانے میں لاکھوں لوگ اپنے اپنے پیروں سے وابستہ ہیں, ان کو پیر کی اہمیت اور پیر سے تعلق اور پیر کا ادب یہ ساری چیزیں میسر آئیں. تو ایک غیر معمولی رشتہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا اور حضرت امیر خسرو کا, پھر سرکار عبداللطیف لاؤبالی کا اور شیخ علی صوفی کا. ایک بڑا گہرا رابطہ ہے, رشتہ ہے. اس رشتے پر ضرور روشنی ڈالے کہ کیسا تھا, کیا عنایتیں ہوئی, کب ملاقات ہوئی, اور پھر وہ کتنے سال انہوں نے سرکار کے ساتھ گزارے, اور یہ عنایتوں کا سبب کیا تھا, اس پر ضرور روشنی ڈالیں. سرکار سیدنا شیخ علی صوفی قادری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا خود ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. وہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. فاروقی ابھی آپ نے نام لیا سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا, تو آپ کے حضرت محبوب الہی کے جو خلیفہ جانشین ہیں پیر نصیر الدین چراغی دہلی بندہ نواز سرکار کے جو مرشد ہیں, ان کی اولاد میں سے آپ تھے, یعنی فاروقی ہیں. ان کے خاندان کا اپنا بیک گراؤنڈ تھا اور ان کے بزرگوں کو چشتیہ نسبت حاصل تھی, مگر سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی جب کرنول میں جلوہ فرمائی ہوئی تو اس میں تفصیل میں تو میں نے جو پوری تفصیل ملتی ہے کہ پہلے ان کو بشارہ ہوا, پھر ملاقات ہوئی, پورا واقعہ ہے. اس کے بعد سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز میں اور ان میں ایک ایسا گہرا اور ایسا انمٹ تعلق قائم ہوا کہ جو ایک مثالی بن گیا. سرکار شیخ علی صوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز خود ایک نہایت متقی باشرہ بزرگ تھے, اور ان کے بارے میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ کبھی غیر موقدہ سنت بھی ان سے تاحیات ترک نہیں ہوئی. سبحان اللہ. نہ سفر میں, نہ حضر میں, نہ کبھی بیماری میں, نہ فرض نمازوں کے علاوہ سنت موقدہ کے علاوہ سنت غیر موقدہ کے بھی وہ پہلے ہی سے پابند. یہ لائف ٹائم ریکارڈ ہے ان کا کہ سنت غیر موقدہ زندگی میں کبھی ان سے خبر نہیں ہوئی. تو اتنے بڑے وہ پابند شریعت اور ایسے باورہ اور متقی بزرگ تھے, لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی اپنی ضعیفے میں ان کے بارے میں آیا کہ ضعیفے میں وہ اپنی داڑھی پکڑ کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس بوڑھے کو سید الابدال علی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی نسبت میسر نہ آتی اور 12 سال تک اگر ان کے در فیض کی دربانی کرنا نصیب نہ ہوتا تو یہ سفید داڑھی والا بوڑھا ایمان کا مزہ چکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا. اور سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ان پر جو عنایت رہی وہ کئی حوالے سے وہ اس کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا سرکار لوبالی کا جو چلے کا مقام ہے کرنول میں جگن ناتھ کے پہاڑ پہ, اب سڑک بننے کے بعد تو جانا بہت آسان ہے, لوگ بہت آسانی سے جا رہے ہیں. تو وہاں چلے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے, مطلب ریاضت کے لیے, خلوت کے لیے. تو اس موقع پر آپ کسی کو ساتھ نہیں رکھتے تھے اور کسی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, مگر شیخ علی صوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو وہ تنہا شخص ہیں کہ جن کو وہاں ساتھ آنے کی اجازت تھی آپ کی جانب سے. سبحان اللہ. اور سرکار لوبالی کے ان پر کس طرح کی عنایت رہی اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کو خلافت عطا کی, وہ حضرت شیخ علی صوفی ہیں.
مطلب یہ نکلا کہ اب قیامت تک جو جو سرکار لاہوری کا مرید ہے تو پہلے وہ شیخ علی صوفی کا مرید ہے، بعد میں سرکار لاہوری کا مرید. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کرنول میں ہے، کہاں پر ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. کرنول میں ایک محلہ آباد ہے جس کا نام ہے نئی پیٹ، اب اس محلے کو نئی پیٹ کہتے ہیں کرنول میں، اور تنگا بھدرا ندی کے کنارے وہ مقبرہ ہے، مسجد بھی ہے. حضرت سرکار سیدنا شیخ علی صوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے ایک نواسے بہت بڑے صاحب ارشاد بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید علی بخاری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، سید علی صوفی بخاری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جو سرکار حضرت مخدوم جہان یا جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں نقوی سادات میں سے ہیں. تو ان کی اولاد وہاں آباد رہی، اس مقبرے میں پھر مدفون ہوئی. شیخ علی صوفی کا جو مقبرہ ہے اس میں آپ کے نواسے، پھر ان کی اولاد اور اولاد بزرگان وہاں مدفون ہوتے رہے. تو بعد میں ان کی اولادوں میں ایک کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑے بہت صاحب کمال مشہور بزرگ گزرے ہوں، حضرت خادر بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو موجودہ دور میں اس مسجد کو انہی کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس کو حضرت خادر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت شیخ علی صوفی یہاں پر شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمایا. مزار مبارک کا تعین نہیں ہو، آپ کی مرضی. سرکار لاہوری کے روضہ مبارک کے پاس ریت ہوتی ہے اور لوگ اس کو آتے ہیں لے جاتے ہیں، بالخصوص اگر سانپ وغیرہ کسی کے گھر میں آ رہے ہیں تو وہ ریت لے جا کر لوگ ڈالتے ہیں. اس ریت کے حوالے سے بہت سی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں کہ وہ ریت خود بخود آ جاتی ہے وہاں پر. اس حوالے سے تھوڑا سا کلیریفیکیشن دے، وہ ریت ڈالی کیوں جاتی ہے، رکھی کیوں جاتی ہے، لوگ لے کر کیوں جاتے ہیں، قصہ کیا ہے اس ریت کا؟ نہیں، ریت میں برکت ہوتی ہے ایک الگ بات ہے، مگر خود بہت آتی تو نہیں ہے. ایسی چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بات صحیح ہے. اب لوگ لے جاتے ہیں تو اس کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پہ سانپ نظر آتا ہے یا سانپ کے آنے کا اندیشہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. ایسی گھنی آبادیوں میں ایسی نوبت کم آتی ہے دیہاتوں میں، کیونکہ وہ ہمارا جو علاقہ ہے ادھر کا اطراف و زمانے میں دیہات کثرت سے ہیں، تو دیہاتوں میں بطور خاص اس کی ضرورت پڑتی ہے. نئی آبادیوں میں، دیہات کے علاقوں میں سانپوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے مقام پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی لے جا کے گھر کے 3 طرف ڈال دی جاتی ہے، ایک طرف سے راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو شرطیہ طور پہ پھر سانپ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اگر ہے بھی تو یقینی طور پہ نکل جاتا ہے. یہ بالکل مجرب آزمودہ ہے یہ بات، اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں، ہندو مسلمان ہر مذہب و ملت کے لوگ وہ لے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور الحمدللہ سب اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور واقعی جہاں سرکار لاہوری کی بارگاہ عالیہ کی ریتی جس گھر میں ڈال دی جائے، سانپ اس گھر میں آتا نہیں، اگر پہلے سے تھا تو نکل کے چلے جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار لاہوری کی شخصیت میں اب جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بہت جمال ہے، بڑی عنایات ہیں. بہت مشہور ہے کہ آپ بہت جلال فرماتے تھے، تو جلال کب کم ہوا، اب کیا ہے جلال کی کیفیتیں؟ دیکھیے جلال ہوتا کیا ہے؟ جلال اور جمال کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بزرگوں کا جو جلال ہوتا ہے وہ کوئی ان کی شخصی صفت نہیں ہوتی، ان کی طبیعت کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. اسماء جلالیہ کے ورد کی وجہ سے جلال ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، مزاج میں تیزی پیدا ہوتی ہے. اور سلسلہ قادری عالیہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں کہ سر الاسرار شریف وغیرہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم تلقین ملتی ہے، اسماء جلالیہ کا ورد زیادہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ قادری عالیہ کے جتنے بزرگان ہیں، کسی میں کم تو کسی میں زیادہ جلال لازمی طور پہ سب میں ہوتا ہے. اگر وہ قادری ہے تو جلالی ہے. سبحان اللہ. اور سرکار لاہوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی طبیعت مبارکہ میں جلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ اسماء جلالیہ کا ورد زیادہ کیا کرتے تھے تو جب جلال مبارک ظاہر ہوتا تھا. لیکن ایک بات یہاں پر خاص طور پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو جلال کی بات کی جاتی ہے، جلال سے مراد یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، کسی کو کچھ ضرر پہنچے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اگر ضرر پہنچتا بھی ہے تو بے ادبوں کو پہنچتا ہے، اگر ضرر پہنچتا ہے تو منکروں کو پہنچتا ہے، لیکن چاہنے والوں کو اور متوسلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور ان کے لیے سرکار لاہوری ہو یا دیگر جلال رکھنے والے بزرگان دین، اپنے متعلقین کے لیے ان کے پاس جمال ہوتا ہے. البتہ سرکار لاہوری کے جلال مبارک کے حوالے سے ایک بات جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے عقیدت میں، ادب میں اگر کمی بھی ہو جائے، بے ادبی کا انکار کا یہاں پہ سوال نہیں ہے، ادب میں عقیدت میں اگر کمی بھی ہو جائے تو بارگاہ عالیہ کی حاضری سے قطعی طور پہ ایسے لوگ محروم ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نہ صرف اہل سلسلہ میں پہلے بلکہ اہل خاندان میں بھی بارگاہ عالیہ کی حاضری کم لوگوں کو کم نصیب ہوتی ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کی ایسی سہولیات ہیں، لوگ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بارگاہ لاہوری کی خصوصیت رہی ہے کہ حاضری ہر کسی کو آسانی سے نصیب نہیں ہوتی. اس کے علاوہ نقصان کسی کو نہیں ہوتا. وہ حاضری کا جہاں تک تعلق ہے ان کی مرضی کی بات ہے کہ جس کو اپنے چوکھٹ کے معیار کے قابل سمجھتے ہیں تو پھر ان کو
وہاں تک رسائی کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہ لاؤ بالی جو لقب ہے یہ پوری دنیا میں ایک یونیک لقب ہے، نہ ان سے پہلے کسی بزرگ کو لاؤ بالی دیکھا گیا، نہ ان کے بعد کسی بزرگ کو دیکھا گیا۔ یہ لاؤ بالی کا لفظی معنی کیا ہوتے ہیں اور لقب مبارک کے حوالے سے کچھ تفصیل شارٹ اگر آپ ارشاد فرمائیں۔ باب مفاعلہ سے وہ اس میں مضارع کا صیغہ ہے، باب مفاعلہ کا مضارع ہے، فعل مضارع جی، بالا یبالی سے، بالا یبالی، اور اب یہ جو لا ہے وہ نفی کا ہے تو مضارع منفی ہوا، لا ابالی مطلب میں پرواہ نہیں کرتا۔ اور اہل عرب اگر میں انگلش میں بولے تو آئی ڈونٹ کیئر۔ I don't care۔ جی ہاں، اور اہل عرب میں آج بھی اس لفظ کا بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اکثر وہ بولتے ہیں، وہ گفتگو کے دوران یہ لفظ لا ابالی کا لفظ رسول اللہ علیہ السلام کی طائف کی جو حدیث مبارک ہے اس میں بھی یہ لا ابالی کا لفظ اس میں بھی طائف کی رسول اللہ حدیث میں علیہ السلام کی زبان سرکار غوث مبارک پاک رضی اللہ تعالیٰ کے وصال مبارک سے پہلے کے جو آپ کے احوال ریکارڈ کیے ہیں اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ لفظ استعمال فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو لا ابالی در حقیقت عربی میں کیا ہے، یہ مضارع منفی ہے، مطلب جیسا کہ آپ نے بتایا میں پرواہ نہیں کرتا۔ پرواہ نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو یہ لقب عطا ہوا ہے، کسی انسان کا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی طبیعت مبارک میں جو استغنا ہے، استغنا مطلب لوگوں سے جو مخلوق سے جو بے پرواہی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو لا ابالی کا لقب عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بہت تیزی سے پوڈ کاسٹ کے اختتام پر پہنچ رہا ہوں۔ سرکار لا ابالی کی سجادگی ہمیشہ خاندان میں رہی۔ سرکار عبداللہ عبد القادری جو کہ بڑے صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں رہی۔ اب تک کتنے سجادے گزر چکے ہیں اور اس وقت کون صاحب سجادہ ہیں، اس پر بھی وہ بڑی بات تو نہیں بولوں گا، البتہ یہ بات تو تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جیسی برکت عطا فرمائی تو وہ فیضان سرکار لا ابالی کی اولاد میں بھی نظر آتا ہے۔ اور سرکار لا ابالی کی بارگاہ کی سجادگی کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو نسلاً بعد نسلاً اب جو موجودہ سجادے ہیں ہمارے پیر و مرشد قبلہ ہمارے والد مکرم مدد اللہ علی وہ 10ویں سجادے ہیں، تو نسلاً بعد نسلاً سجادی اولاد میں رہی۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سرکار لا ابالی نے اپنے اولاد کو خلافت سے سرفراز نہیں فرمایا، مطلب شیخ علی صوفی کو درمیان میں رکھا، اتنی ہی بات ہے، ورنہ سجادگی تو شیخ علی صوفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی گئی، سجادگی تو بہرحال عبداللہ عبد القادری کو ہی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح نسلاً بعد نسلاً جنریشن بائی جنریشن اب تک سرکار لا ابالی کی اولاد ہی میں سجادگی کا منصب جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور اس میں کبھی گیپ نہیں ہوا۔ سرکار لا ابالی کا روز مبارک کب تعبیر ہوا؟ اچھا، سجادگی کے حوالے سے اور ایک بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، سرکار لا ابالی کی دعا اور فیضان کے حوالے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سجادے صاحب اولاد نہیں ہوتے ہیں، تو کبھی بھتیجے کو کبھی نواسے کو سجادگی منتقل کرنے کی نوبت آتی ہے، تو 350 سال میں 10ویں سجادے اپنے ضعیفی کی عمر میں الحمدللہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سجادے کو اولاد نہیں ہوئی، بھتیجے کو سجادہ بنانا پڑا، نواسے کو سجادہ بنانا پڑا، ایسا کبھی نہیں ہوا، سب کے سب سجادے صاحب اولاد بھی ہوئے، اور والد کے بعد بیٹے ہی کے سر پر پھر وہ وراثت فیضان غوثیت کا تاج سجایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک انفرادی خصوصیت اور غوث پاک کی دعا ہے خصوصی سرکار غوث حیات پاک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا بے ہے۔ شک یقینی طور پر سرکار لا ابالی کے قدس سرہ العزیز کے ارشادات، تعلیمات اور پسندیدہ مصنف اس حوالے سے کچھ ملتا ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، تذکرہ سرکار لا ابالی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ اس کا تعارف میں ضرور دے دوں، آپ چونکہ آپ صاحب مصنف ہیں، جو کتاب اس وقت میرے ساتھ ہے تذکرہ سرکار لا ابالی اس وقت میرے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک خوبصورت تذکرہ ہے حضرت عبداللطیف لا ابالی کا۔ یہ ایک تذکرہ ہے مگر انداز اس کا بالکل ریسرچ ورک کا انداز ہے، اس کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ پر کام ہوا ہے ان تمام کاموں میں تحقیق کے اعتبار سے یہ کام بہت ممتاز کام ہے، بہت خوبصورت یہ کام ہے، ریسرچ کے اعتبار سے بھی، ابواب کی تقسیم کے اعتبار سے بھی۔ پہلا باب حالات مبارکہ پر ہے، دوسرا باب آستان اقدس پر ہے، تیسرا باب ارشاد اور ہدایات پر ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ سرکار لا ابالی کے خلافت نامے کو اور سرکار لا ابالی کے وصیت نامے کو عربی کو اعراب لگائے گئے، پھر اس کا ترجمہ، یہ سارے کام ہمارے درمیان جو تشریف فرما ہے شان اہل سنت، آپ نے یہ بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال ہونے کو ہیں جب یہ کام ہوا، اس کا تیسرا ایڈیشن بھی چھپ گیا ہے، اس کے علاوہ انگلش میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو کر آ گئی، پھر ہندی میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو کر آئی، پھر تیلگو میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو کر آئی، اس طرح 4 مختلف زبانوں میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ نام ہے تذکرہ سرکار لا ابالی، چونکہ صاحب کتاب خود میرے درمیان موجود ہے، مصنف کتاب، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کتاب کی خصوصیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو 5 ابواب پر مشتمل یہ بہت خوبصورت تذکرہ ہے۔ چوتھا باب جو ہے صاحب زادگان اور خلیفہ پر ہے، 5واں باب ذکر سجادگان بارگاہ عالیہ کے عنوان سے ہے، اور پھر خاتمے پر یہ کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت تبصرہ، پڑھنے لائق۔ بہت سے سوالات ہیں جو میں پوڈ کاسٹ کی طوالت کی وجہ سے
کر نہیں پا رہا ہوں، تو بہت سی باتیں بس وہ ایک بات سرکار پیش کر دوں گا کے علمی حوالے سے تبرکات کے ہم حوالے نے سے. جانی. ایک حضرت کچھ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد پھر آپ آگے. علمی تبرکات کے حوالے سے بولے تھے، ایک جملہ یہاں پہ میں بول رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے تذکرہ سرکار الاولی، یہ کتاب در حقیقت ماخوذ ہے اور اس کے پورے مضامین لیے گئے ہیں لطائف اللطیف سے، جو کہ حضرت غلام علی شاہ جو حضرت سیدنا غلام علی شاہ کی قادری ہے. قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لطائف اللطیف جس کو حضرت موسیٰ قادری کے صاحبزادے حضرت غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اس کی خوبصورت تلخیص کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ تذکرہ ہے سرکار یہ لفظ آپ نے صحیح کہا، الاولی ہے. وہ تسہیل اور تلخیص ہے، تسہیل ہے، تلخیص ہے، اور بالکل آسان انداز میں جدید ترتیب ہے، ریسرچ جدید میتھڈالوجی ترتیب کے ہے. اصولوں پر. ریسرچ کے اعتبار پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو جو حضرات واقعی ڈیپلی سرکار الاولی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، 4 زبانوں میں جو بھی زبان ان کو پڑھنی آتی ہے، یہ کتاب ضرور آستانے سے حاصل کر سکتے ہیں. قرص شریف کے موقع پر اسٹال لگتا ہے الاولی اکیڈمی کا، وہاں سے کتاب دستیاب ہے. اب میں موجودہ صاحب سجادہ حضرت حسینی پیر اچھا، صاحب وہ ایک درمیان میں ایک بات آپ جو علمی فیضان کے حوالے سے بول رہے تھے، اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کروں گا. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سرکار الاولی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی یادگاریں کیا ہیں. تو ہماری تعلیمات نہ الگ سے کوئی تعلیمات ہیں، نہ کچھ الگ سے بولنا ہے. سرکار غوث پاک کے جو تعلیمات ہیں انہیں تعلیمات کو سرکار الاولی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہے. ہماری تعلیمات کیا ہیں؟ جو الفتح الربانی میں ہیں، جو سر الاسرار میں ہیں، جو فتوح الغیب میں ہیں، وہی ہماری تعلیمات ہیں، وہی سرکار الاولی کی تعلیمات ہیں. البتہ خود آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی آپ کی عبارت یا آپ مطلب یہ کہ آپ کی تحریر کچھ ہے کیا، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کی 2 تحریریں موجود ہیں. ایک ہے وصیت نامہ جو آپ نے اپنے صاحبزادوں کے نام پہ لکھا ہے، اور ایک ہے آپ کا خلافت نامہ جو اپنے خلیفہ خاص حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا ہے. یہ دونوں علمی تحریریں سرکار الاولی کی علمی یادگاریں، یعنی خود سرکار الاولی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی جو تحریریں موجود ہیں، محفوظ ہیں، اس کتاب میں بھی شامل ہیں، لطائف اللطیف میں بھی شامل ہیں. اس کتاب میں تو بہت خوبصورت عربک فونٹ میں اس پر اعراب لگا کے اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی دیا گیا ہے. تو کوئی پڑھنا چاہے تو الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. 2 علمی یادگاریں سرکار الاولی کی. اچھا، پسندیدہ مصنف کے اب وصیت نامے میں خاص طور پہ آپ نے اپنے اولاد کو وصیت کی ہے کہ امام غزالی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں کثرت سے پڑھیں. وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ جو غزالی کی کتابیں پڑھتا ہے اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. یہ امام غزالی کی کتابوں کی خصوصیت ہے کہ جو ان کی کتابیں کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو بہت سی باتیں الحمدللہ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے. آخری سوال میں کر لیتا ہوں. موجودہ صاحب سجادہ حضرت حسینی پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہ آپ ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کچھ ارشاد فرمائیں ان کی شخصیت مبارکہ کے. ہمارے والد محترم پیر و مرشد حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری المعروف حضرت حسینی پیر ثالث مدد اللہ العالی ادام اللہ فیوضہ، آپ بارگاہ عالیہ کے 10ویں سجادہ نشین ہیں. سرکار الاولی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں پشت میں ہیں. آپ نے خاص طور پہ علمی میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک تدریس بھی فرماتے رہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد کئی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ بارگاہ عالیہ کی جملہ ذمہ داریاں آپ کے تفویض کی گئی ہیں، اور آپ کے والد محترم ہمارے دادا صاحب قبلہ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ اپنی زندگی میں جانشین بھی نامزد فرمایا تھا 1991 میں. 1992 کے شروع میں سمجھے 10 جنوری 1992 میں 1992 میں دادا صاحب کا وصال ہوا. تو اس کے بعد سے اب تک مطلب بارگاہ عالیہ کے سلسلے عالیہ کے تمام امور، تمام ذمہ داریاں آپ ہی کے سپرد ہیں، اور جو کچھ اس سلسلے میں دیکھنے میں آتا ہے وہ آپ کا فیضان ہے الحمدللہ، اور لوگ آپ سے الحمدللہ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سرکار الاولی کی شخصیت مبارکہ ایسی ہے کہ میرا جی ابھی بھی نہیں بھرا. بہت سے سوالات ہیں. حضرت پیر و مرشد قبلہ کے حوالے سے ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ بارگاہ سرکار الاولی بھی ایک مدرسہ بھی آپ نے قائم فرمایا، مدرسہ فیضان لطیف کے نام سے. ایک اکیڈمی بھی آپ نے قائم فرمائی لاؤولی اکیڈمی کے نام سے. لاؤولی اکیڈمی سے کئی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں، اور مدرسہ بھی الحمدللہ چل رہا ہے. ناظر کا حفظ کا مدرسہ ہے، سمر کیمپ وغیرہ بھی ہوتا ہے. جامعہ نظامیہ کے جو امتحانات ہوتے ہیں، امامت، خطابت، نائب، قضات وغیرہ، اس کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے. بیسیکلی حفظ کا مدرسہ ہے الحمدللہ. بعض فارغین مطلب کئی فارغین تراویح پڑھاتے ہیں رمضان میں ہمارے مدرسے کے فارغین، ان میں بعض فارغین تو ایسے کہ الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں محراب سناتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سرکار الاولی کے حوالے سے پوڈ کاسٹ تھا. بہت سے سوالات ہیں جو ابھی بھی میرے ذہن و دل میں پائے جاتے ہیں. شان اہل سنت مدد اللہ العالی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جتنا بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بہت کم باتیں ہوئی، بہت معلومات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. بہت وسیع آپ کا مطالعہ ہے. سرکار غوث پاک کے حوالے سے آپ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سرکار غوث الاعظم کے حوالے سے بھی حضرت سے ٹائم لوں گا، اور سرکار غوث الاعظم کے بارے میں بہت سی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ
شان اہل سنت سے ہم بہت جلد جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص رہا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے شان اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ممنون ہوں کہ دی قرآن اکیڈمی کو آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پوری دنیا کے بڑے بڑے اکابر اولیاء پر انشاءاللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ کی عمر مبارک میں، میری والدہ ماجدہ کی عمر مبارک میں، اور اس خانوادے کے تمام بزرگوں کی عمر مبارک میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ سلامت رکھے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے، دی قرآن اکیڈمی کی جانب سے، شان اہل سنت مد ظلہ العالی کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا، اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ دی قرآن اکیڈمی سے آپ جڑے رہیں۔ اس طرح کی بہت سی معلومات انشاءاللہ آگے بھی ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔